بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الاسباب والنظائر کے فن ثانی میں کتاب القضاء۔ آج دیکھیے کون سا ضابطہ ہے۔ فرماتے ہیں لا يحلف المدعی اذا حلف المدعى علیہ۔ مدعا علیہ کو جب حلف دیا جا چکا تو مدعی کو حلف نہیں کرائیں گے، یہ ہو گیا ضابطہ۔ اور ویسے بھی حلف کا کام معاملہ تو مدعا علیہ سے ہی ہے نا متعلق۔ جی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بینہ دونوں سے متعلق ہو جاتا ہے، جبکہ دونوں کی جو بات ہے وہ دعوے کے کا درجہ رکھتی ہو۔ جیسے ایک نے کہا کہ انہوں نے سامان 100 میں بیچا ہے، دوسرے نے کہا کہ 200 میں بیچا ہے، تو دونوں دعوے ہو گئے۔ اس صورت میں بینہ کا مطالبہ دونوں سے ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ دونوں سے حلف کا مطالبہ بھی ہو؟ تو کوئی ایسی صورت ڈھونڈ کے لائیے جہاں دونوں اصل کا دعویٰ کریں۔ اصل کا جو دعویٰ کرتا ہے وہی مدعی ہے، یا دونوں منکر ہوں۔ ایک ساتھ دونوں منکر کیسے ہوں گے؟ ایک مدعی ہوگا ایک منکر ہوگا۔ یہ کوئی صورت سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ بیک وقت دونوں مدعی ہوں۔ اس کی صورت بہت ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ سید نے یہ سامان بکر کو بیچا، اس نے کہا نہیں عمر کو بیچا ہے، دو دعوے ہو گئے نا۔ یہ 2 مثالیں 3 مثالیں آپ نے پڑھی۔ سید نے کہا یہ بچہ میرا ہے، بکر کرے میرا بچہ میرا ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ جب قبضے میں ہوتا ہے تو ذلیت جو ہے وہ اصل مانا جاتا ہے اور وہ منکر مانا جاتا ہے۔ تو یہ صورتیں تو بن رہی ہیں کہ دعوے کی، لیکن دونوں بیک وقت انکار کی صورت ہو، ایک مشکل بات ہے۔ لیکن اس کی مثال انہوں نے دی ہے الا فی مسئلہ، مدعا علیہ سے جب حلف لیا جائے تو مدعی سے حلف نہیں لینا، مگر ایک مسئلے میں استثناء ذکرنا فی الدعوی من الشرط المحیط۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کا ذکر اپنی شرح جو ہے البحر الرائق کی کتاب الدعوی میں کر دیا ہے، محیط کے حوالے سے۔ محیط سرخسی ہے یا محیط رضوی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وقال فیہ، اسی میں یہ صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ محیط کے بارے میں، نہ یہ کہ البحر کے بارے میں۔ کہ محیط، صاحب محیط نے جہاں یہ مسئلہ لکھا اس میں یہ لکھا کہ انہا من خواص ھذا الکتاب وغرائبہ، اس کتاب کی خصوصیات سے یہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے کہ ایسے نادر مسائل کہ دونوں پر مدعی اور مدعا علیہ دونوں پر یہ پسند اس کتاب کی خصوصیات سے ہے اور اس کے نوادرات سے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے وہاں سے علامہ ابن نجیم نے۔ وہ دیکھیے یہاں پہ تو نقل کیا نہیں، لیکن حاشیے میں یہاں دے دیا، آپ کے حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس نسخے میں جو میں پڑھا رہا ہوں، لو قال المقصود منہ، یعنی سامان غصب ہوا، یہاں پر ہے۔ اور علامہ حنوی نے اور تفصیل بھی کی ہے اس کی۔ تو مقصود منہ جس کا مال غصب کیا گیا ہے، کپڑا غصب کیا گیا، مقصود منہ کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے کی قیمت 100 تھی، اور غاصب کہہ رہا ہے کہ نہیں 100 نہیں تھی۔ غاصب کیا کہہ رہا ہے؟ 100 یہ نہیں پتا کہ کتنی تھی، لیکن 100 بہرحال نہیں تھی۔ تو منکر ہوا نا، وہ 100 نہیں تھی کہا کر کے منکر ہوا۔ تو یہ جو مقصود جو منہ یہ کہہ رہا ہے کہ 100 تھی تو مدعی ہو گیا، لہذا اس پر جو ہے بینہ نہیں ہے، اس پر بینہ ہے
اور وہ اصل کا قائل ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں 100 نہیں ہے، منکر ہو گیا وہ. تو کہتے ہیں بات کس کی مانیں گے؟ بات اسی کے مانیں گے، یعنی بینہ نہ ہو تو مقصود منہو کے پاس بینہ تو بات کس کی مانیں گے؟ قاصب کی. اور وجہ یہی ہے کہ وہ منکر ہے، لیکن یمین کے ساتھ کیا کہا؟ ولیکن لا ادری قیمتہ ولیکن علمت ان قیمتہ لم تکن لها. تو بات کس کی مانیں گے؟ قاصب کی یمین کے ساتھ. اور اس کو لیکن وہ بتا ہی نہیں رہا ہے کہ کتنی تھی، تو یجبر البیان، بیان پر مجبور کہیں گے بتاؤ، تاکہ اس کا حق بھی سلامت رہے. تو بیان پر مجبور اس لیے کہ وہ میرا بقیمت لأنه امر بقیمت مجهولۃ. فاذا لم يبين، بیان ہی نہیں کرے گا، یعنی پہلے قسم سے اس کا قول معتبر، اور پھر مجبور کیا جائے کہ وہ بیان کرے کتنا. بیان نہیں کر رہا ہے یا کر نہیں پا رہا، یحلف علی ما یدعى علی ما یدعی المقصود منہ. تو مقصود منہ جو ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے اس پر اس کو حلف دیا جائے گا. اب اس سے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو حلف دیں گے دوبارہ، تو پھر یہ مثال نہیں بنی. یا پھر یہ ہو کہ مقصود منہ سے حل کیا جائے. چلیے، لیکن حموی میں ایک عبارت ہے جس نے بیان کیا کہ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہی نہیں ہے. الا مسئلۃ، جو کہہ دیا انہوں نے، الا فی مسئلۃ، ایک ہی مثال ہے، ایک ہی مسئلہ ہے جس میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں پر حلف ہے. ایک نہیں بلکہ چند صورتیں دیکھ لیجیے. چلیے آگے چلتے ہیں. اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة الا بواحد من خمسہ. شطرنج کھیلنا مسقط عدالت نہیں ہے، بندہ ابھی بھی عادل رہے گا، فاسق نہیں ہو جائے گا، مگر 5 اسباب سے. شطرنج ایک کھیل ہے، اور کیا اس کی وجہ سے بندہ فاسق ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں 5 وجہیں ہوں گی، ان میں سے کوئی ایک تو فاسق ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ القمار علی وکثرت الحلف علی، اور مقتضا یا خبر مانگے تو کثرت الحلف علی. جوا، یعنی شطرنج میں جوا بازی ہو، جو کھیل لے گا وہ اتنا، جو جیت جائے گا اس کو اتنا دینا پڑے گا، جو ہار جائے گا وہ اتنا دے گا، جو جیت جائے گا وہ اتنا پائے گا، ہے نا. تو یہ تو جوا ہو گیا، قمار ہے، حرام ہے. وکثرت الحلف علیہ، بہت زیادہ قسم کھانا، تو یہ بھی حرام ہے. لا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم، بلا وجہ کی قسم. شطرنج کھیلنے والے یہ ہوتا ہے. وہ اخراج الصلاۃ عن وقتها بسبب، شطرنج کی وجہ سے نماز کو وقت سے ٹال دینا، نماز جو ہے چھوڑنا. یا ایسے لوگ اتنے غافل ہو جاتے ہیں، کبوتر باز وغیرہ جو ہوتے ہیں، مچھلی مارنے والے، مچھلی کا شکار کرنے والے، اسی میں دل لگا ہوتا ہے. تو شطرنج کھیلنے والے اتنا لگ جاتے ہیں اسی میں کہ کون سا پیادہ ہے، کون سا اسپ ہے، کیا ہے، رانی راجا، اسی میں ادھر ادھر چال چلتے ہیں، کیسے اس کو ماریں گے، کیسے اس کو ماریں گے. تو دماغ بہت زیادہ لگاتے. بادشاہوں کا کھیل کہتے ہیں نا شطرنج، بگڑے ہوئے شہزادے کھیلتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. تو کہتے ہیں کہ دماغ بہت زیادہ بڑھتا ہے، تو یہی تو وجہ ہے ممانعت کی بھی. دماغ غلط جگہ لگ رہا ہے نا، جو کہہ رہے ہیں نا بہت دماغ بڑھتا ہے، بہت تیزی آتی ہے، وہی چیز تو غافل کرتی ہے، اسی میں دماغ لگا رہے ہو بیکار کی چیز میں. تو کہہ رہے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت سے باہر کر دینا، یعنی نماز چھوڑ دینا، یہ بھی شریک ہو جائے تو حرام ہے، اور بندہ فاسق ہو جائے گا. واللعب بها على الطريق، اور شطرنج کھیلنا راستے پر، گلی کوچے میں، راستے پہ لوگ یہاں کہنا ہے بلاک کرنا راستہ، یہ بھی حرام ہے. وہ ذکر شیء من الفسق علیہ، اور کوئی فسق والی چیز اس پر ذکر کرنا، کوئی حرام ناجائز چیز جو ہے نا اس کے ساتھ بولتے رہنا. کما بینا فی شرح الکنز، یہ بتا رہے ہیں. لیکن پیری زادہ نے فرمایا کہ اگر ان 5 میں سے کوئی نہ بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے. یہ تو کہ اضافی چیز ہے نا، حرام شامل ہو گیا. لعب شطرنج میں ایک حرام چیز شامل ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وہ حرام اور بندہ فاسق. اور نہ بھی ہو تو خود شطرنج بھی ناجائز،
کیونکہ یہ اضاعت وقت ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کل لعب فہو باطل، کل لہو، ہر لہو لعب سوائے 3 کھیل کے. بات سمجھ آئی؟ 3 کھیل کی اجازت دی ہے، تیراکی اور گھڑ سواری اور بیوی سے مراقبت. چلیے، تو اب اس معنی میں جو کھیل ہو، کوئی ایسا کھیل گھڑ سواری کے مفہوم میں ہو یا تیراکی کے مفہوم میں، ریاضت ہو جس میں مشاقی ہو، ایکسرسائز ہو، بے صبری نہ ہو، تو اس کو شامل کر سکتے ہیں کسی طور پہ. لیکن کھینچ تان کے ایسے کھیل جو کھیل کے اصول پہ کھیلے جاتے ہیں وہ تو کھیل بن گیا. جیسے فٹ بال کے بارے میں لوگ بول دیتے ہیں، ہے نا، فٹ بال ہے یہ سب سے شریف کھیل کہہ سکتے ہیں آپ کو، اس میں بے صبری نہیں ہے، دوڑ بھاگ بہت ہے، ٹائم زیادہ نہیں لگتا ہے. کرکٹ ہے مثال کے طور پہ، اس میں بھی بے صبری نہیں ہے. لیکن بہت سارے ایسے کھیل ہیں جس میں بے صبری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ ایکسرسائز بہت ہے فٹ بال میں. تو وہ کھیل لو فٹ بال، لیکن فٹ بال کے اصول پہ جب کھیلیں گے تو کھیل بنا دے گا وہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایکسرسائز کرو جا کے، چلو لے کے چلتے ہیں فٹ بال، جاؤ کھیلو، آدھا گھنٹہ کھیل کے آؤ. نہیں، وہ 40 منٹ کا ہوتا ہے، ادھر سے ایک بات مارے گا ادھر سے مارے گا، تو اصول فالو کیا تو بن گیا نا کھیل. سارے دنیا کے اصول بھلا کر کے اسی اصول. بات سمجھ آئی؟ تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ خالص اسے کھیل بنا دیتی ہیں، اس کو اس کی اتباع کرنا. اگر اس ایریا میں مار دیا تو ذرا بھی فالٹ ہو گیا، چلو گول مارے گا ادھر سے، یہ مارے گا، بار بار اٹھا اٹھا کے مارنا چاہیے نا. وہ گولچی پہ کھڑی کھڑا رہے گا، جب تک کی بال آئے گی نہیں تب تک بیکار نمبر 1 کا سست بنا رہے گا. اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. تو اس نے کون سا جرم کیا کہ وہ ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے؟ مقصد ایکسرسائز نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کھیل مقصد ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، بولنے کو لوگ بہت بول دیتے ہیں. جسمانی ورزش کی بالکل اجازت ہے، ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے. قدمی، دوڑ بھاگ، حضور کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اجازت دے دی تیراکی کی اور گھڑ سواری کی، تو اس سے زیادہ کس میں ایکسرسائز ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سب چھوڑ کر کے، دوڑنا چھوڑ کر کے کھیل کو اختیار کیا جائے، اور کھیل کے اصول پر اور ایسی ماحول بنا کر کے، مقصد ایکسرسائز نہیں ہو تو بات بنا جائے. سمجھ رہی ہے؟ تو یہ سب وجہیں ہوتی ہیں جو سمجھنا جس سے ہر ایک کا کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ مولانا لوگ جو ہے نا وہ ہر چیز کو بنا کرتے رہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے خلاف ہے یہ مولانا لوگ جو ہے. کوئی بھی چیز کہہ دیں گے غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس کی وجہ ہوتی ہے نا، بلا سبب تھوڑی بولتے ہیں جی. اب اس سب چیزوں میں کہتے ہیں کہ دماغ بہت بڑھتا ہے، موبائل گیم میں دماغ بہت بڑھتا ہے، تو دماغی ورزش ہے. تو ایک اور ورزش لے کے آگے، کون سی؟ دماغی ورزش. اور اس قدر یہ سست بنا، دماغی ورزش کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب نمبر 1 کا سست بنانے کے لیے. شطرنج میں کیا ہے کہ دماغ بہت بڑھے گا، تو جتنے بگڑے ہوئے شہزادے کھیلیں گے کہ ان کو میدان جنگ میں چال چلنی ہے. کیسے کیسے جو ہے نا وہ کدھر سے میں منا میں سرا، کیسے قلب آگے پیچھے، کیسے آگے پیچھے کرنا ہے، وہ سیٹنگ، اس کا فن ہر گزر کی مہارت مشاقی کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح کے کوئی ایسا گیم جس میں دماغ کی مشاقی ہو، تو مشاقی کو تو مان لیں گے، لیکن اسی کھیل کے ذریعے مشاقی ہوگی، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسری جو چیزیں ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. بندہ جب جن کھیلوں میں دماغ کی مشاقی کر رہا ہے، وہ بہت ساری چیزوں سے غافل ہو رہا ہے. ہر وہ کام جو اس کی ذمہ داریوں سے غافل کر دے، ہے نا. اس کی مثال جو ہے نا کبوتر بازی ہے، اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا جگہ جگہ. نمبر 1 کا غافل ہوتا ہے، اپنی بال بچوں کے، نماز تو نماز ہے، بال بچوں کے اخراجات سے بھی غافل ہوتا ہے وہ. اور کبوتر بازی میں اتنا اوپر دیکھتا رہتا ہے کہ زمین بھی بھول جاتا ہے، چھت سے گرتا ہے وہ، اسی موت ہوتی ہے اس کی. گڈھے میں گرے گا، نالی میں گرے گا، چھت سے گرتا ہے وہ. جتنے پتنگ اڑانے والے ہیں کہ اس میں مزہ آتا ہے، وہ چھت سے گر کے مرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟
وہ اپنی صحت سے بھی غافل ہوتے ہیں، اپنے بال بچوں کے اخراجات سے غافل ہوتے ہیں، نماز سے غافل ہوتے ہیں، اور اپنے کاموں سے غافل ہوتے ہیں. جتنے مچھلی مارنے والے اور کبوتر بازی والے ہیں اور شطرنج والے، کیرم بورڈ والے، یہ تو اور آگے ہیں. کہ اسی میں رہیں گے، اور پھر جہاں جناب دیکھو تو بیوی انتظار کر رہی ہے شوہر کی، اور شوہر جو کیرم کھیل رہے ہیں. ذرا ایک چال اور، ذرا ایک چال اور ہو جائے. تو یہ میں نے تفصیل سے بات اس لیے کی، یہ 5 وجہیں جو بتا دی ہیں، ان 5 وجہوں میں کوئی وجہ نہ ہو تو اس کا کھیل ہونا ہی اس کی ممانعت کے لیے کافی ہے. ٹھیک. اب کہو گے کہ شریعت جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے بہت خلاف ہے، تو کتنے انٹرٹینمنٹ کا سسٹم دیا نا شریعت نے، جاؤ گھومو پھرو، دنیا گھومو، ہاں سیرو فرد، شادی کرو، بیوی کے ساتھ کرو نا انٹرٹینمنٹ جتنا کرنا ہے، جائز تو کیا شریعت نے. اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہے؟ اب اس میں جو ہے نا وہ سستی کرو گے. اور اس طرح سے بہت سارے انٹرٹینمنٹ کی اجازت ہے، لیکن جو گھما پھرا کر کے وہ انٹرٹینمنٹ کریں گے جس میں ہزاروں کا نقصان ہے، گھر والوں کا نقصان ہے، اپنے کاموں کا نقصان ہے، اپنے منصب کا نقصان ہے. وہی ٹی وی بیٹھ کے دیکھنا ہے، انٹرٹینمنٹ کرنا، کتنا نقصان ہے. آنکھ گئی، دماغ گیا، حافظہ گیا، اور فجر کی نماز گئی، سب گیا. اور ہر مہینے بل بھر رہے ہیں. اتنا ہی پیسہ ہوتا تو جا کے پیزا کھلاتے بچوں کو. چلیے، الدعوى على غیر ذی الید لا تسمع الا فی دعوى الغصب فی المنقول. غیر ذی الید پر دعویٰ نہیں سنا جائے گا، یعنی دعویٰ اس کے خلاف، یعنی جو قابض ہے کسی مال پر، دعویٰ اسی کے خلاف مسموع ہے، دعویٰ بنتا ہی اسی کے خلاف ہے. وہی مدعا علیہ بنے گا، وہی خصم بنے گا، یعنی منکر بنے گا. مدعی جس کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہے، وہ کہے کہ زید مدعی ہے اور بکر مدعا علیہ، تو کہے کہ زید کہے کہ بکر کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ میری ہے، تو زید بن گیا مدعی اور بکر بن گیا مدعا علیہ. اور بکر کے ہاتھ میں اگر جو کتاب ہے اور زید عمر کے بارے میں کہے کہ وہ کتاب عمر کی نہیں ہے، میری ہے، تو کہاں سے وہ خصم بنے گا؟ تو ذلید کے خلاف ہی دعویٰ مسموع ہے. اس کے خلاف یعنی قابض، وہ قابض ہے ہی نہیں، یعنی اس کے قبضے میں مال ہے ہی نہیں، تو مدعا علیہ بنے گا کیسے؟ وہ دعویٰ مسموع نہیں ہوگا. یہ ہو گیا ضابطہ. جی الا فی دعوی الغصب فی المنقول، مگر فی دعوی الغصب فی المنقول، منقول میں غصب کے دعوے میں. تو اب یہ بات ہو گئی کہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی مال کسی نے غصب کر لیا، اور وہ مال کیسا ہے؟ منقول، جائیداد منقولہ، غیر منقولہ نہیں، کتاب قلم دوات کوئی بھی، اور اس پر دعویٰ، تو یہ دعویٰ سنا جائے گا. یہ استثناء ہو گیا نا، یعنی قابض کے علاوہ کسی اور کے خلاف دعویٰ نہیں سنا جائے گا. لیکن مغصوب منقول میں غصب کا دعویٰ، کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ جو غاصب ہے وہ لے کر کے فوراً بیچ دے. وہی تو سوچ رہا نا کہ میں اگر یہ رہے گا مال تو فوراً جائے گا کس کے پاس؟ مقصوب منہوں کے پاس. تو اٹھایا اور کیا کر دیا؟ بیچ دیا، ہیوا کر دیا، کچھ کر دیا. تو منقول میں غصب کا دعویٰ اگرچہ غاصب کے کنٹرول میں وہ چیز نہیں ہے، پھر بھی دعویٰ سنا جائے گا، اس لیے کہ غصب کر کے اس نے کسی اور کو دے دیا. وَأَمَّا فِي الدُّورِ وَالْعِقَارِ فَلَا فَرْقَ كَمَا فِي الْيَتِيمَةِ. رہا دور و عقار میں، اور دور و عقار تو وہی جائیداد غیر منقولہ ہے نا، جی، گھر اور کچھ بھی، ہاں، زمین، کھلیان، عمارت، ان سب میں کہتے ہیں فلا فرقہ. تو یہ تو وہی ہو گیا جو اوپر پہلے بتایا کہ غیر ذی الید کے خلاف دعویٰ نہیں سنا جائے گا، تو غیر منقول کے خلاف بھی دعویٰ، غیر منقول کے معاملے میں بھی جو ذو الید نہیں ہے اس کے خلاف دعویٰ
نہیں سنا جائے گا. فلا فرق کہنے کا مطلب یہ کما فی الیتیمہ. چلیے. شہادت الزوج علی زوجتہ مقبولہ. زوج کی گواہی اپنی زوجہ کے خلاف مقبول ہے. یہ تو آپ کو بتا دیا پہلے ہی کہ اپنے اقارب جو بہت ہی قریب ہیں ان کے حمایت میں ان کے حق میں گواہی معتبر نہیں، کے خلاف گواہی معتبر. یہ بات ہو چکی ہے نا. تو بیوی بھی اسی میں ہوئی کہ بیوی شوہر میں اتنی قربت ہوتی ہے کہ ایک کا سامان دوسرے کا سامان اس کا. تو اگر مجھے نہ ملے میری بیوی کو مل جائے تب بھی راضی، چلو وہ بھی تو نہیں ہوگا. تو اس لیے بیوی کے حق میں گواہی معتبر نہیں ہے، لیکن بیوی کے خلاف وہی تو بات ہو گئی. شہادت الزوج علی زوجتہ مقبولہ. اب استثناء دیکھیے، الا بزناہا وقد قذفہا. مگر یہ گواہی بیوی کے خلاف معتبر نہیں ہے، زنا کی گواہی جبکہ اس نے اسے قذف کیا ہو. اس نے اسے قذف کیا ہو تو وہ قاذف ہے اور زنا کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے زنا کیا ہے. کما فی حد القذف، جیسا کہ حد قذف میں یہ بات گزری. یہ ہوتا ہے. وہ تو خود قذف کیا ہے نا، اب وہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی، وہ تو مدعی ہو گیا، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے بیوی کے خلاف. وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو بیوی پہ الزام لگایا ہے زنا کا وہ میں سچا ہوں، تو یہ اپنے ہی حق میں گواہی دینی ہوگی. بیوی کے خلاف گواہی معتبر ہے دوسرے معاملے پہ، یہاں پہ نہیں. یہ بیوی کے حق کی گواہی ہے وہ اپنے حق میں ہو رہی ہے اور اپنے حق میں ہو کر کے یہ ہو جائے گی. وفیما اذا شہید علی بانها امۃ لرجل یدعیها فلا تقبل. اور اس وقت بھی، اس کیس میں بھی کہ بیوی کے اقرار پر گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ وہ ایک ایسے شخص کی باندھی ہے جس نے اس کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ ہاں وہ اس کی باندھی ہے. تو یہاں بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہاں بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. آگے دیکھیے، الا اذا کانا زوج اعطاها المہر. مگر یہ کہ شوہر نے اسے مہر دے دیا ہو، دے چکا ہو. شوہر اگر مہر دے چکا تو پھر گواہی قبول ہوگی، ورنہ گواہی قبول نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کے اس اقرار پر گواہی دی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں زید کی باندھی ہوں، زید کی باندھی ہوں. تو اس کا مطلب کچھ یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ جب زید کی باندھی ہے یہ اور ثابت ہو جائے تو پھر مجھے اسے مہر دینا نہیں ہوگا. مہر کا حق سارا چلا جاتا ہے کس کی طرف؟ مولا کی طرف. اور وہ اس کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، زید دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ ہندا جو ہے نا میری باندھی ہے، اور یہ شوہر کہہ رہا ہے کہ ہاں اس نے اقرار کیا کہ یہ زید کی باندھی ہے، ہندا زید کی باندھی ہے، اس نے اقرار بھی کیا ہے. اور اس نے کہا تھا کہ یہ میری باندھی ہے اور میں نے نکاح کی اجازت دی ہے، اس طرح سے نکاح ہو گیا. تو اس کا حق بھی کم ہوا، اس کا حق بھی باندھی ہے تو کم ہوا، اور مہر کا معاملہ بھی چلا جائے گا مولا کے حق میں. تو اب یہ اگر اقرار سے گواہی دے گا تو اپنے ہی فائدے میں گواہی ہو جائے گی، مجھے مہر دینا نہیں ہوگا. لیکن اگر مہر پہلے سے دے چکا ہے نا، کیا کہا، الا اذا کان زوج اعطاها المہر، تو پھر یہ جو ہے نا گواہی قبول کر لیں گے، کیونکہ تب جو ہے نا یہ بیوی کے خلاف گواہی ہوگی، بیوی کے خلاف گواہی معتبر ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ بیوی آزاد ہوتی تو اس کی حیثیت زیادہ ہوتی، بیوی باندھی ہے تو اس کی حیثیت کم ہے، تو اس کے خلاف گواہی ہوگی. اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں جو آسان سی وجہ سمجھ میں آئی میں نے بتا دی.
والمدعی یقول اذنت لها فی النکاح، یہ وہی صورت ہے، وہ واو یہاں پہ آ لیا. مدعی کیا بول رہا ہے کہ میں نے اس باندھی کو نکاح کی اجازت دے دی تھی، کما فی شہادات الخانیہ. چلیے تقبل شہادت الذمی علی مثلہ، ذمی کی گواہی جی قبول کی جاتی ہے علی مثلہ، ذمی کی گواہی ذمی کے خلاف. اور وہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کی گواہی مسلمان کے خلاف، کافر کی گواہی کافر کے خلاف، مسلمان کی گواہی کافر کے خلاف، یہ سب قبول کریں گے. لیکن کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف، آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی گواہ نہیں رکھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات آئی کہ ذمی کی گواہی ذمی کے خلاف، ٹھیک ہے. الا فی مسائل، مگر چند مسائل میں ذمی کی گواہی ذمی کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ دیکھیے کیا کیا مسائل ہیں استثنائی. فیما اذا شہیدہ نصرانیانی علی نصرانی انہ قد اسلم، اس صورت میں جبکہ دو نصرانیوں نے ایک نصرانی کے خلاف گواہی دی کہ وہ مسلمان ہو گیا. یہ ان کے حساب سے خلاف ہو گئی، ورنہ یہ تو فیور میں نہ ہونی چاہیے. بس زبردست بات ہے نا، یہ مسلمان ہو گئے. لیکن وہ اس کو مرتد سمجھیں گے نا، نصرانی کسی نصرانی کے بارے میں بولنے کی مسلمان ہو گئے، دو نے گواہی دی تو نصرانی کے خلاف یہ مسلمان ہو گیا ہے. تو یہ گواہی قبول کی جاتی ہے، مگر یہاں پہ قبول نصرانیوں کی گواہی نصرانی کے خلاف قبول کی جاتی ہے. یہاں پہ جبکہ دو نصرانیوں نے ایک نصرانی کے بارے میں گواہی دی کہ یہ مسلمان ہو گیا. کہتے ہیں حیّن کانا او میتن، کا وہ نصرانی جو مسلمان ہوا یہ زندگی میں انہوں نے گواہی دی یا اس کے مرنے کے بعد گواہی دی، جس حالت میں بھی گواہی دی یہ گواہی قبول نہیں کریں گے. میتن اگر گواہی دی فلا یصلی علیہ، اس کا مطلب تو یہ ہوتا نا کہ اگر قبول کر لیتے تو اسلام ثابت ہو جاتا، پھر اس کی نماز ہوتی. نماز جنازہ نہیں ہوگی کیونکہ اسلام ثابت نہیں ہوگا، اس کا مطلب ان کی گواہی قبول نہیں ہے. تو اب اس میں بڑی تفصیلات علامہ حنفی نے بہت ساری وجہیں ذکر کی، علامہ پیر زادہ نے بھی ذکر کی، سب کہاں تفصیل میں جائیں. اختصاراً یہ بات ذہن میں رکھیے، اس پہ بھی بحث وغیرہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ ضمناً معاملہ ہو رہا ہے. اصلاً معاملہ یہ ہے کہ نصرانی کا اسلام اگر ثابت ہو جائے تو نصرانیوں کی گواہی سے، تو اگر وہ بعد میں کافر ہو جائے گا تو مسلمان جب کافر ہوتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے. مسلمان جب کافر ہوتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے. اور مرتد کی سزا بڑی سخت ہے نا، اس کا نکاح کسی سے ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، اس کو جینے ہی کا حق نہیں ہے. 3 دن کا ٹائم دینا ہے، اس کو سمجھانا بجھانا ہے، سوالات کے جوابات دینے، پھر ختم ہے نا. بڑا سخت حکم ہے نا. تو سخت حکم تو بالکل آخری درجے میں آتا ہے نا، اگر گنجائش رہتی ہے تو نہیں آتا پھر. تو اس لیے وہ مسلمان جس کا اسلام مضبوط دلائل سے ثابت ہو، مسلمانوں کی گواہی سے ثابت ہو، اور اس کا اسلام ثابت کس سے ہو رہا ہے؟ نصرانیوں کی گواہی سے. لہٰذا اس کا ارتداد ثابت نہیں ہوگا. اگر وہ اس کا کفر ہی ثابت، بعد میں کافر ہوتا ہے تو کفر ہی ثابت ہوگا، ارتداد ثابت نہیں ہوگا. لہٰذا ارتداد ثابت نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اسلام ثابت نہ ہو، اور اسلام ثابت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ نماز جنازہ نہ ہو، ہے نا. لہٰذا یہ مطلب نکلا کہ اگر دو نصرانی کسی نصرانی کے بارے میں یہ کہہ دیں یہ مسلمان ہو گیا ہے تو خلاف ما اذا كانت نصرانیہ، برخلاف اس کے کہ جب دو نصرانیوں نے ایک نصرانی خاتون کے خلاف گواہی دی. یہ وجہ فرق جو ہے نا جو ہم نے تقریر کی ہے اس پہ ظاہر ہے، ورنہ اور بھی اقوال ہیں. وجہ فرق اسی میں ظاہر ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے نا نصرانی کو قتل کیا جاتا ہے، نہیں مرتد کو
قتل کیا جاتا ہے، اور اگر عورت مرتد ہو گئی ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا اقرار ثابت بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس کو حبس کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں. چلیے، تو اس لیے ذمیوں کی گواہی ذمی کے خلاف مقبول تو ہے، مگر اس سلسلے میں، اس صورتحال میں مقبول نہیں. کما فی الخلاصہ الا اذا کان میتا وکان له ولی مسلم یدعیہ، مگر یہ کہ کوئی میت ہے، مردہ ہے، اور اس کا کوئی ولی مسلم ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا میرا قریبی ہے. یہاں پھر آ کر کے گواہی قبول کر لیں گے. یہ استثناء سے استثناء ہو گیا. کوئی مردہ ہے، تو مردے کے بارے میں بھی کہا کہ گواہی قبول نہیں کریں گے. نصرانی مردہ ہے اور اس کے بارے میں گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہو گیا. لیکن ایک صورت ہے کہ وہ مردہ ہے اور دو نصرانیوں نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نصرانی کا کوئی مسلمان قریبی ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہوا ہے نا. تو ایسی صورت میں ان دو نصرانیوں کی گواہی اس کے حق میں قبول ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی دو نصرانیوں کی گواہی مسلمان کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مسلمان کی حمایت میں ہو رہی ہے. یہ والا مسلمان جو مسلمان مدعی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسلمان مدعی جو قریبی ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ میرا قریبی ہے اور یہ مسلمان ہے، اس کی حمایت میں ہوگی. تو کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہے، لیکن تو اب یہاں پر جو ہے نا اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، کیونکہ اب کافر کی بات ماننے کی بات نہیں ہے، اس کی گواہی اس مدعی مسلمان کی حمایت میں ہوئی، حق میں ہوئی. اور یہ مسلمان مدعی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا قریبی ہے، یہ مسلمان ہے، تو اس کی بات، اس کی خبر معتبر ہے، اس وجہ سے اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی. وہاں نہیں ہے، بلکہ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ. کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ، یہ گواہی قبول کر لیں گے. للعرس، عرس کے لیے، وجہ صلی اللہ علیہ بقول ولی ہے، اس کے ولی کے کہنے کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی. عرس کی وجہ کے لیے قبول کریں گے، تو یہ عرس کے لیے قبول کیا تو مسلمان کے حق میں ہوگی نا گواہی. جو مسلمان موجود ہے وہ اس کے حق میں ہو گئی. چلیے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ فیما اذا شہیدا علی نصرانی میت بدین وهو مدیون مسلم، اور اس صورت میں جبکہ دونوں گواہوں نے، یعنی دونوں نصرانیوں نے ایک نصرانی میت کی کے خلاف گواہی دی بدین، دین کی، اور اس حال میں کہ وہ کسی مسلمان کا مدیون ہے. نصرانی کسی مسلمان کا مدیون ہے، مسلمان دائن ہے اور یہ مدیون ہے، تو یہاں بھی گواہی قبول نہیں ہوگی. نصرانی کے خلاف اسے قرض دینا پڑے گا، یہ مدیون ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے اور مسلمان سے اس نے قرض لیا، تو اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ گواہی بھی قبول نہیں کریں گے. میں نے اس پہ بہت غور کیا، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے نا. اور یہ لگتا ہے اگرچہ اسلوب کے اعتبار سے لگتا ہے کہ عطف فیما پہلا والا جو استثناء ہے اسی پر عطف ہے، جو اسلوب ہے یہی بتا رہا ہے، لیکن واضح یہ ہو رہا ہے کہ یہ عطف جو ہے نا دوسرے والے مستثنیٰ سے ہے. ہاں، اس میں کہا نا کہ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ لِلْعِرْسِ، اور یہاں بھی بات یہ لگتی ہے کہ یہ گواہی قبول کر لی جائے گی. یہ گواہی اگر یہ عطف کس پر ہو، استثناء بعد الاستثناء پر، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ گواہی قبول کر لی جائے گی. اور پہلے والے یعنی مستثنیٰ پر اگر عطف ہو تو قبول نہیں کی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ قبول کیوں نہیں کی جائے گی؟ نصرانی کے اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، نصرانی کے قرض کی بات ہو رہی ہے. تو وہ نصرانی کے خلاف ہوئی وہ گواہی، اور اسلام کی ہوئی نہیں.
کیونکہ وہ ایک اور توجہ ہو سکتی تھی کہ یہ نصرانی مسلمان ہو گیا ہے تو ان کے حساب سے مرتد ہو گیا ہے، تو اپنے ایک مرتد کے خلاف گواہی ہو رہی ہے، وہ گواہی قبول نہیں ان کے حساب سے، تو ہمارے نزدیک بھی قبول نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ نصرانی کے دین کی بات ہو رہی ہے، اور مدیون ہے یعنی دائن کون ہے؟ مسلمان، تو ہوئی گواہی یہ نصرانی کے خلاف اور مسلمان کے حق میں۔ جب وہ گواہی دے گا کہ ہاں یہ مدیون ہے اور دائن جو ہے مسلمان ہے، تو مسلمان کو حق مل جائے گا نا کہ اس کے ترکے سے اپنا دین حاصل کر لے۔ تو اس اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ مسلمان کے حق میں گواہی ہوئی جو مقبول ہو۔ چلیے بہرحال وفیما اذا شہد علیہ بعین اشتراها من مسلم، اور اس صورت میں بھی جبکہ دونوں نصرانیوں نے گواہی دی علیہ ایک نصرانی کے خلاف، بعین اشتراها من مسلم کسی عین یعنی مال متعین مال کے معاملے میں کہ جسے اس نصرانی نے خریدا ہو ایک مسلمان سے۔ کیا کیا ہو؟ کسی مسلمان سے متعین مال خریدا ہو۔ ہاں، اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ متعین مال اس نے کسی مسلمان سے خریدا اور وہ مال ابھی بھی مسلمان کے پاس ہے، تسلیم ابھی نہیں کیا اس نے، اور یہ اس کے خلاف جہاں اس نے خریدا گواہی دی کہ اس کو پیسہ دینا پڑے گا، اس کو پیسہ دینا پڑے گا، اس طور پہ اس کے خلاف ہوئی، اور خریدا اس نے مسلمان تھے تو مسلمان کو مال دینا پڑے گا، اس طور سے اس کے خلاف ہوئی۔ تو اس طرح کوئی نصرانی کی گواہی جو ہے نا کسی مسلمان کے خلاف تو وہ نہیں، حالانکہ یہ نصرانی کے خلاف ہے کیونکہ مسلمان کے بھی خلاف جا رہی ہے، یہ توجیہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور بھی توجیہ آپ لوگ نکالیے اور بیٹھے کیوں نہیں مقبول ہے۔ اور دیکھیے وفیما اذا شہید اربعۃ نصارى علی نصرانی، ایک اور صورت ہے کہ ذمی کی گواہی ذمی کے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ جی تو 4 نصارہ نے ایک نصرانی کے خلاف گواہی دی کہ انہو زنا بمسلمۃ، مسلمان خاتون کے خلاف گواہی سے زنا کیا، اس نے مسلمان خاتون سے اس نے زنا کیا معاذ اللہ، ایک نصرانی مرد نے ایک مسلمان خاتون سے زنا کیا، 4 نصرانیوں نے گواہی دی، تو ان کے ہاں بھی 4 کا معاملہ ہے کہ 4 نصرانیوں نے ایک نصرانی کے خلاف گواہی دی کہ اس نصرانی نے ایک نصرانی خاتون سے زنا کیا، یہ میں الگ سے بتا رہا ہوں، اس نصرانی نے ایک نصرانی خاتون سے زنا کیا، تو یہ گواہی مقبول ہوگی، ہے نا، کیونکہ مسلمان کے خلاف نہیں پڑھ رہی ہے، نصرانی کے خلاف پڑھ رہی ہے، لیکن ایک نصرانی کے خلاف گواہی کی اس نے زنا کیا تو نصرانی کے خلاف تو ہے، بے مسلمتن بھی ہے، زنا اس نے کس سے کیا، تو اس مسلمان خاتون کے خلاف بھی تو پڑی، کیونکہ گواہی مان لیں تو رجم دونوں کو کریں گے، نہیں ہوگا رجم، اور اگر محسن محسنہ نہیں ہے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، تو حد تو نافذ کی جائے گی نا۔ تو یہ صرف نصرانی کے خلاف گواہی نہیں ہوئی بلکہ مسلمان کے خلاف بھی گواہی ہوئی، لہٰذا ایسی کوئی گواہی نصرانی کی نصرانی کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی جو مسلمان کے خلاف بھی بنتی ہو۔ بات معقول ہے؟ ہاں، الا اذا قالوا استکرہھا، مگر یہ کہ وہ 4 نصرانی یہ بول دیں گواہی دینے میں کہ اس نصرانی نے فلاں عورت سے جبرن زنا بالجبر کیا ہے، کیا کیا ہے؟ زنا بالجبر کیا، تو زنا بالجبر میں تو عورت بچ جاتی ہے نا، اس نے متابعت نہیں کی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مرد نے زنا بالجبر کیا تو مرد پکڑا جائے گا، انہوں نے ساتھ میں کہہ دیا کہ اس نصرانی مرد نے اس مسلمان خاتون سے زنا بالجبر کیا ہے، تو وہ گواہی معتبر ہو جائے، کیونکہ مسلمان خاتون کے خلاف نہیں پڑھ رہی ہے، فَيُحَدُّ الرَّجُلُ وَحْدَهُ كَمَا فِي الثَّانِيَةِ، لہذا مرد ہی کو، نصرانی مرد ہی کو حد لگائیں گے، بس عورت پہ نہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔
وفیما اذا، اور دیکھیے مسئلہ اس صورت میں کہ اذا عزت مسلم عبدا بن فی ید کافر، کہ کسی مسلمان نے کافر کے قبضے میں ایک غلام تھا، اس کا دعویٰ کیا. مسلمان نے دعویٰ کس کا کیا؟ کافر کے قبضے میں غلام تھا. کافر کے قبضے میں ایک غلام ہے اور دعویٰ کیا ہے مسلمان نے کہ یہ میرا غلام ہے. فشہدہ کافران انہ عبدہ، تو دو کافروں نے گواہی دی اس کافر کے بارے میں انہ عبدہ کہ ہاں یہ مسلمان کا غلام ہے. فقضى به القاضی المسلم، اس کی صفت لگ رہی ہے قضى به القاضی المسلم له، یہ کیا لکھا ہے بتاؤ؟ قاضی قضى به قاضی المسلم. تو اب یہ مطلب ہوا کہ دو گواہوں نے گواہی دی ہے، صرف یہ گواہی نہیں دی کہ یہ غلام کافر غلام مسلمان کا غلام ہے، بلکہ اس پوری گواہی یوں دی کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ کافر غلام فلاں مسلمان کا غلام ہے، اور فلاں مسلمان قاضی نے اس کا فیصلہ کیا ہے، فلاں مسلمان قاضی نے اس کا فیصلہ کیا ہے. تو اس سے بھی یہ بات وہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بھی گواہی قبول کی جائے گی، نہ بھی رد کی جائے گی، کیونکہ یہ گواہی ہوئی ہے کافر غلام کے خلاف مسلمان کے حق میں، کہ اس مسلمان نے تو یہی کہا نا کہ ہاں دعویٰ کیا کہ یہ کافر غلام میرا غلام ہے، یہ کافر غلام میرا غلام ہے. اس اعتبار سے بھی دیکھیے تو یہ جو ہے پہلے مستثنی منہ کی مثال اس پر عطف نہیں ہے، بلکہ دوسرا مستثنی پر عطف ہے کہ قبول کریں گے. تو یہاں پہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح ہوئی تو ذرا معاملہ جو ہے ادھر ادھر ہو گیا، اسلوب بیان منتشر ہو گیا کہ کون کس پر عطف ہے کون کس پر عطف ہے. یا پھر یہ کہ اس میں توجیہ کچھ اور ہو سکے کہ یہ گواہی قبول نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے. کما فی البدائع، بدائع میں دیکھنا چاہیے، یہ معاملہ آسان ہے. چلیے یہیں پہ روکتے ہیں.